بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے 80 سے 90% عورتوں کو ان کی ہپ میں یا ان کی تھائی میں اکثر ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ ان کی سطح جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے گڈھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہپ کے اندر کئی جگہ سے سطح باہر نکلی ہوتی ہے اور کئی جگہ سے سطح اندر کی طرف ہوتی ہے، جیسے ڈمپل پڑے ہوں۔ تو اس مرض کو سیلولائٹ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے سیلولائٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ انسان کی باڈی پروٹین سے بنی ہوتی ہے، اور پروٹین جسے ہم کولیجن کہتے ہیں، یہ اگر کمزور ہو جائے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بینڈ بن جاتے ہیں، اور پھر کئی حصوں سے سکن ابل کر باہر آ جاتی ہے، اور کئی حصوں سے وہ اندر رہتی ہے اور کئی حصوں سے باہر آ جاتی ہے۔ جب وہ باہر آتی ہے تو پھر وہ ناہموار ہو جاتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 6 پیک بنے ہو۔ تو اس کے حل کے لیے ایک بہت ہی آسان حل بتانے لگا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ بہت ہی اچھا اس کا حل ہے، اور اس حل سے بے شمار عورتیں ٹھیک ہوئی ہیں، اور ان کی تھائی اور ہپ کافی حد تک ریڈیوس ہو گئی اور اندر کو چلی گئی، اور ان کا موٹاپا بھی کم ہوا۔ کیونکہ یہ جب کولیجن ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری ہپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تھائی کا گوشت جو ہے ناموار سطح بنا کر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے تمام خواتین اور حضرات، یہ ضروری نہیں کہ یہ موٹے افراد میں ہو، یہ بعض اوقات فٹ لوگوں میں بھی ہوتا ہے، جو سلیم سمارٹ لوگ ہیں ان عورتوں کی بھی ہپ بعض اوقات ناموار ہوتی ہے۔ تھائی کا جو گوشت ہے وہ ناہموار ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ موٹے لوگوں میں ہو، کسی میں بھی ہو سکتا ہے، جس کے بھی کولیجن کمزور ہوں گے پروٹین کے، تو وہ اس کا شکار خود بخود ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک تو کھانے پینے کی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، کہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو ہماری باڈی کے لیے اچھی ہیں، جن میں فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور یہ سلاد وغیرہ، ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ہماری اس سے نا بدصورتی بہت ہو جاتی ہے جسم کے اندر۔ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو جسم کی خوبصورتی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو عورتیں جو ہیں وہ اس کا حل چاہتی ہیں۔ تو میں ایک تو میڈیسن سے حل ہے، لیکن اس کے بغیر میں ایک حل بتانے لگا ہوں جو بہت ضروری ہے، کہ ہمارے ان حصوں میں خون کا جو سرکولیٹ کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ ہمارا خون اس میں دوڑے اچھے طریقے سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک برش، ڈرائی برش، جیسا نہیں ہوتا ایک گول سا، یا کوئی برش ہوتا ہے جس کے بریسز بڑے ہارڈ ہوں، فائبر سے بنے ہوئے ہوں، وہ برش لے لینا ہے، اور نیچے پاؤں کی طرف سے اوپر کی طرف وہ پھیرنا ہے، اس کا مساج کرنا ہے۔ تو آپ جب بھی مساج کریں گے دونوں ٹانگوں پہ، تو پاؤں سے شروع ہوں گے اور اوپر کی طرف کرنا شروع ہوں گے، تو آہستہ آہستہ آپ ٹانگوں سے ہوتے ہوئے ہپ کی طرف آئیں گے اور ہپ تک اس کا مساج کریں گے۔ دونوں ٹانگوں پہ کرنا ہے اور ریگولر کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ 1 ماہ کرنے کے بعد کافی اچھے رزلٹ آ جاتے ہیں، ہپ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے اس میں۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ آپ نے آئل لینا ہے، کوئی ایسا آئل لینا ہے جو تو دوران خون کو تیز کرتا ہو۔ تو اگر آپ نہیں بنا سکتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ خود بنا لیں۔ اس میں آپ 200 گرام کوئی بھی آئل لے لیں، جس میں سرسوں کا تیل ہے، مونگ پھلی کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، روغن زیتون ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی آئل ایک لے لیں، اس میں آپ 200 گرام آئل میں آپ 50 گرام جنجر ڈال لیں، 50 گرام گارلک تھوم ڈال لیں، اور اس کو جلائیں اس کے اندر۔
آئل کے اندر. جب جل جائے تو یہ آئل آپ کا تھائی کے مساج کے لیے ایک بہترین آئل تیار ہو گیا. تو آپ نے یہ برش تو کرنا ہے، ایک ٹائم برش کرنا ہے اور ایک ٹائم تو ٹانگوں سے پاؤں سے لے کر ہپ تک آپ نے اس آئل کا مساج کرنا ہے، اچھے طریقے سے مالش کرنی ہے. تو یقین مانیے کہ رزلٹ اور بھی تیز ہو جائیں گے اور آپ کی ہپ اور تھائی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتی. عورتوں میں، مردوں میں کم ہوتی ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو عورتوں کو یہ میں جو فارمولہ دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کارآمد فارمولہ ہے. آپ بالکل بالکل یہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کے علاوہ بے شمار میڈیسن بھی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ عورتیں پہلے ہی میڈیسن کھا کھا کے تھک چکی ہوتی ہیں تو وہ کیوں نہ اس طریقے کو. باقی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہترین ایکسرسائز بھی جب آپ اس کی آئل کی مالش کریں گی، مساج کریں گی تو آپ خود ہی کریں، آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور جو برشنگ ہے وہ بھی خود کریں تاکہ آپ کی تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو. اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. میں جو بھی دیکھیں یہاں پہ ٹوٹکا یا کوئی علاج بتاتا ہوں وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. بہت شکریہ جناب، تھینک یو.